اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو عزیز مصر کے نام ایک خط دے کر دوبارہ مصر بھیجنا۔ حیران کن واقعہ، زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی کرنے سے نیم انکار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار اور حکمت عملی سے پورا مصر ان کا غلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تینوں بیٹوں کے غم میں بہت گریہ زاری کرتے ہیں۔ وحی الہی نازل ہوتی ہے جس میں فرشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتا ہے، ایک دل میں دو محبتیں نہیں سما سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو اللہ کی رضا پر چھوڑنے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، عشق یوسف نے مجھے عشق الہی سے جا ملایا۔ اب میرا عشق صرف ایک اللہ ہے اور صرف ایک اللہ۔ اے میرے معبود، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر اپنے حجرے سے باہر آ کر اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، میرے تمام سوالات کے جوابات دو، ذرا غور کرو اور مجھے جواب دو۔ جب تم مصر گئے تو کیا واقعہ رونما ہوا؟ جبکہ میں نے تم لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ احتیاط کرنا اور ایک دروازے سے سب بھائی داخل مت ہونا، پھر تم بھائی کیسے پکڑے گئے؟ یہودا بتاتا ہے، عزیز مصر نے ہمارے مصر پہنچنے سے پہلے ہی پہرے داروں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ جب 10 کنعانی بھائی آئیں تو انہیں اطلاع دی جائے۔ ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق دو دو کے گروہ بنا کر طبس میں داخل ہوئے۔ کوئی پہرے دار ہمیں پہچان نہ پایا، مگر گندم کے گوداموں پر ان کے ایک مامور نے ہمیں آ پکڑا اور ہم پہچانے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، عزیز مصر کا تم لوگوں سے ملنے پر اتنا مسر ہونا آخر کیوں؟ شامون بتاتا ہے، عزیز مصر کے قصر ہمیں لے جایا گیا، بڑی عزت اور پذیرائی دی گئی، خاص کر بنیامین کو۔ پھر عزیز مصر نے ہمیں حکم دیا ڈائننگ ٹیبل پر کہ سب بھائی اپنی ماں جائے کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم سب ان کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ماں جائے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بنیامین اکیلا رہ گیا تو عزیز مصر نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ کھانا تناول کیا، اور کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے اور سرگوشیاں کرتے رہے، کبھی ہنستے تھے اور کبھی رونے لگتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، عزیز مصر رو رہے تھے؟ یہودا بتاتا ہے، نہیں، صرف بنیامین رو رہا تھا۔ جب ہم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ وہ آپ کے فراق میں رو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے ہجر میں چند دن دور رہنے سے وہ رو رہا تھا، اور وہ بھی روبروئے عزیز مصر؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شامون نے بتایا، بابا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر عزیز مصر نے بنیامین کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اسے کہا کہ آپ سب کا سامان گندم تیار ہے، رات آرام کرو اور صبح تڑکے میں سفر شروع کر دینا۔ پھر جب ہم نے سفر شروع کر لیا تو بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سارے واقعے میں کوئی راز پوشیدہ ہے، یا تو عزیز مصر یوسف کے بارے میں کچھ جانتا ہے یا پھر یوسف کی تلاش میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جاؤ مصر دوبارہ جاؤ اور عزیز مصر یا جس سے بھی ممکن ہو اپنے بھائی کے بارے میں تحقیق کرو۔ مصر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے میرے بچوں، کچھ خاص ہے وہاں پر۔ یہودا کہتا ہے، اب دوبارہ مصر جانے کی ہماری ہمت نہیں ہے، جائیں بھی تو جا کر کیا کہیں؟ شامون کہتا ہے، کیا کہیں؟ ہمارے بھائی کے جرم سے درگزر فرمائیں۔ افتالی کہتا ہے، یا یہی کہیں کہ ایک بار پھر ہمیں گندم دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جاؤ لکھنے کا سامان لے کر آؤ۔ آپ کا ایک پوتا بھاگ کر لکھنے کا ساز و سامان لے کر آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں عزیز مصر کے نام ایک خط لکھے دیتا ہوں، تم لوگ یہ خط لے کر جاؤ اور اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ گچھ کرو۔ تمہاری باتوں سے جو میں سمجھا ہوں اس کا تم لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا شمعون لکھو، از جانب نبی خدا یعقوب بنام عزیز مصر یوزارسف کی خدمت میں، خداوند سبحان نے ہمیشہ خاندان نبوت و رسالت پر بلائیں نازل کیں اور مختلف علام و آسائش کے ذریعے ہماری آزمائش لی ہے۔ میرے جد ابراہیم کا آتش نمرود کے ذریعے امتحان لیا اور ہمارے چچا اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ تک لے آیا تاکہ ان کو آزما سکے۔ سب دوبارہ
مصر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اس بار گندم خریدنے کے لیے ان کے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں ہوتے۔ گھر میں جو روئی اور جانوروں کی کھالیں اور دھاگا تھا وہ سب اسباب اپنے ساتھ لے لیتے ہیں تاکہ ان اسباب کے عوض گندم خرید سکیں۔ وہ سب بھائی مصر کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ادھر مصر میں ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کاموں میں مشغول تھے کہ بینا روس انہیں اطلاع دیتا ہے، فرما روائے آخناتون آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ آخناتون اور ان کی مسز آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی بیوی اور خادمائیں سب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخناتون کہتے ہیں، آپ تو ہمیں بالکل بھول ہی گئے ہیں۔ بانو نفرین کہتی ہیں، نئی مصروفیات میں اتنے مشغول ہو گئی ہیں کہ ہم سے غافل ہو گئی ہیں۔ آخناتون کہتے ہیں، اگر ہمیں علم ہوتا کہ آپ کے بیوی بچے آپ کو ہم سے دور کر دیں گے تو ہم کبھی آپ کو رشتے ازدواج میں نہ باندھتے۔ آسنات بتاتی ہیں، عزیز مصر کی نئی پریشانیاں ان کے بھائیوں سے متعلق ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے لطف و کرم سے برسوں بعد مجھے میرے بھائی ملے ہیں۔ آخناتون کہتا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو ہمیں آپ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ اور یعقوب نبی کی کیا خبر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں، ابھی تک مجھے ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، البتہ اپنے بھائیوں سے 2 بار ملاقات ہو چکی ہے۔ اس وقت وہ کنعان گئے ہوئے ہیں۔ آخناتون کہتے ہیں، آپ ان سب کو یہاں مصر کیوں نہیں بلا لیتے؟ یہاں ان کے لیے بہترین رہائش کا انتظام ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، ارادہ تو یہی ہے، اگر اجازت آخناتون ہو تو۔ آخناتون کہتا ہے، یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ نبی خدا یعقوب اپنے مبارک قدم سرزمین مصر پر رکھیں۔ مصر کے مالک و مختار آپ ہیں اور اجازت ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ جلد از جلد انہیں مصر بلا لیجیے۔ ہم تو سمجھے تھے عشق آسنات کے ساتھ ساتھ عشق زلیخا کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور ہمیں بھلا بیٹھے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں، زلیخا اپنے دوسرے معشوق کے ساتھ مصروف راز و نیاز ہیں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی۔ اخناتون کہتا ہے، یوسف خدا سے جدا تو نہیں؟ زلیخا کو بلائیے تاکہ ہم جان سکیں معاملہ کیا ہے۔ پھر اخناتون پوچھتا ہے، آپ نے اپنے خاندان کے لیے کون سی جگہ کا انتخاب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام بتاتے ہیں، نیل کے نزدیک کا زرخیز خطہ۔ اخناتون کہتا ہے، بہترین، میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں۔ اپنے باپ اور بھائیوں کے مصروفیات میں کہیں ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں آپ کی دوری بالکل برداشت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ تو فرما روا کی محبت ہے۔ اتنے میں زلیخا تشریف لے آتی ہیں، چہرے پر خوشگوار نورانیت اور سنجیدگی، نظریں جھکائے مجسمہ نور معلوم ہوتی ہیں۔ اخناتون اور بانو نفرین ان کے حسن کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ بانو نفرین کہتی ہیں، زلیخا آپ تو بالکل فرشتہ ہو گئی ہیں، عشق الہی نے آپ کو پرنور بنا دیا ہے۔ پہلے آپ آمون کی دیوی ہوا کرتی تھیں، اب جب یکتا پرست ہوئی ہیں تو خدائے یکتا کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ اخناتون کہتا ہے، ہم چاہتے ہیں آج زلیخا کو اہل عرش سے ہٹا کر اہل فرش کا ہم نشین کر دیں۔ زلیخا کہتی ہے، اس کی ضرورت نہیں فرما روا، میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسمانی حصار سے باہر نہیں نکلی، آپ کوئی اور حکم کیجئے، کنیز حاضر ہے۔ بانو نفرین کہتی ہے، تو پھر کیوں عرش نشینوں سے راہ رسم بڑھائے جا رہے ہیں اور خاک نشینوں سے غفلت برتی جا رہی ہے؟ زلیخا کہتی ہیں، آپ جس خاکی کی بات کر رہی ہیں وہ خود وجود ملائک ہیں، زلیخا کے دل سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اخناتون کہتا ہے، ہم نہیں چاہتے اب یہ غفلت طول اختیار کرے، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ جناب یوزارسف کی ہم عصری کیوں قبول نہیں کر رہی؟ بانو نفرین کہتی ہے، ہم رسمی طور پر آپ سے جناب یوزارسف کے لیے خواستگار یا طلبگار ہیں۔ زلیخا کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اگر اجازت ہو تو زلیخا کو چند دن سوچنے کی مہلت دی جائے۔ اخناتون کہتا ہے، سوچنے کی مہلت تو دی جا سکتی ہے مگر رد کرنے کی ہرگز نہیں، ہمیں مثبت جواب چاہیے۔ آپ دونوں ہی ہمیں بہت عزیز ہیں، اب ہم نہیں چاہتے یہ ملاپ زیادہ طوالت پکڑے۔ لاوی ہر وقت مصر میں بنیامین کی جاسوسی پر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے بنیامین بہترین لباس میں عزیز مصر کے ہمراہ ہوتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے، بنیامین غلامی میں نہیں ہے بلکہ بہترین اور عمدہ لباس میں ہے، اور وہ بھی عزیز مصر کے ساتھ، یہ کیا ماجرا ہے؟
حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین گندم کے گوداموں کا وزٹ کرنے جاتے ہیں، انتظامات دیکھتے ہیں۔ منتظم اور مامورین ہدایت کے مطابق دل جمی سے کام میں مصروف تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس گندم خریدنے کے لیے کوئی درہم اور دینار نہ تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ حکومت کی سند غلامی پر دستخط کر کے گندم لے سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم تو پہلے ہی غلام تھے، پہلے معبد کے، اور اب آپ کی غلامی میں آئے ہیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہمیں یہ غلامی آزادی سے بڑھ کر عزیز ہے، ہمیں اس غلامی پر فخر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ تم سب ایک اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ایک شخص جو کبھی بہت امیر ہوا کرتا تھا، وہ کہتا ہے، جناب یوزارسف، میرے پاس گندم خریدنے کو کچھ نہیں، کیا مجھے گندم مفت مل جائے گی؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غلامی کی سند پر دستخط کر کے گندم لے لو۔ مگر وہ امیر شخص کہتا ہے، کیا مجھے حکومت مصر کی غلامی کرنی ہوگی؟ مجھ سے سب کچھ تو لے لیا گیا ہے، میرا گھر بار، میرا مال و متاع، میرے غلام، میری بیوی، میرے بچے بھی سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں، اب مزید مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کسی نے مجبور کیا ہے آپ کو گندم لینے پر؟ وہ کہتا ہے، ہاں، قحط نے، بھوک نے، اگر گندم نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ آپ پوچھتے ہیں، کیا زمانہ فراوانی میں آپ نے حکومتی گوداموں میں گندم جمع کرائی تھی؟ وہ کہتا ہے، نہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ قحط بھی پڑ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، تو پھر آپ اپنی جان کی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے، میرے 20 غلام ہوا کرتے تھے، اب میں خود کیسے غلام بن جاؤں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، شاید اس طرح سے آپ کو غلاموں کا درد محسوس ہو سکے۔ بہرحال ہم جبراً کسی کو غلامی میں نہیں لیتے۔ وہاں موجود ایک شخص بتاتا ہے، جناب عالی، میں پہلے اس کا غلام ہوا کرتا تھا، اس نے مجھ پر بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، کل تمام مرد میں مصر معبد کے صحن میں جمع ہو جائے، مرد میں مصر کو غلامی میں لینے کی وجہ میں کل خطاب میں بتاؤں گا۔ پھر آپ منتظم کو حکم دیتے ہیں، اس شخص کو مفت گندم دے دیں، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلے جاتے ہیں، منتظم اس شخص کو گندم دیتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا غلامی کے عوض مجھے گندم دی جا رہی ہے؟ نگران بتاتا ہے، نہیں، مفت، جناب یوزارسف کا حکم ہے۔ وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے شخص کی غلامی آزادی سے بہتر ہے، وہ اپنے آپ میں بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اخناتون کو بتاتے ہیں، مصر میں اب کسی کی ملکیت میں کچھ نہیں، یہاں تک کہ لوگ بھی اب حکومت مصر کے غلام بن چکے ہیں، امیر غریب سب برابر ہو چکے ہیں، معبد معاون کے تمام خزانے بھی حکومت مصر کی تحویل میں آ چکے ہیں، اور ثروت پسند بھی اپنی تمام دولت اور ثروت گنوا چکے ہیں اور اب دیگر عوام کے برابر ہو چکے ہیں۔ یکتا پرستی اور یکتا پرستوں کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس تمام دولت اور تمام غلاموں کا آپ کیا کریں گے؟ آج کی اس ایپیسوڈ سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں، جب انسان کا کردار اعلیٰ ہو، وہ مخلص، ایماندار اور درد دل رکھنے والا ہو، تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی زیر کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی کو لوگوں نے آزادی پر ترجیح دی۔ محبت الہی میں دنیا کی محبت بے معنی ہے، اور جس دل میں محبت الہی بس جائے وہاں دنیا کی محبت ٹھہر نہیں پاتی، جیسے زلیخا کے دل میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے اخناتون اس دولت اور غلاموں کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔